اچھا جی، اس کے بعد ہم اب آتے ہیں اس انقلاب کے نبوی منہج کو سمجھنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا، ٹھیک ہے، بلکہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ بھی کہا کرتے تھے کہ تاریخ انسانی میں ایسا انقلاب آپ کو نظر نہیں آئے گا جس نے ہر چیز تبدیل کر دی۔ یعنی یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سطح پر ایک تبدیلی واقع ہو گئی، بادشاہ چلی گئی، جمہوریت آ گئی، یا پھر یہ کہ کوئی اکنامک سسٹم میں تبدیلی واقع ہو گئی، ٹھیک ہے، سوشلزم کا جو ہے اکنامک سوشلزم پر بیسڈ کرنے والا اکنامک سسٹم آ گیا اور کیپٹلزم جو ہے وہ چلا گیا۔ لیکن یہاں پہ تو جو ہے اجتماعی گوشے دیکھ لیں یا انفرادی گوشے دیکھ لیں، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو تبدیل ہونے سے رہ گئی۔ جو ہے ان کے عقائد بدلے، عبادات اور رسومات بدلی، طور طریقے بدلے، سیاست بدلی، معیشت بدلی، معاشت بدلی، یعنی ہر چیز تبدیل ہو کے رہ گئی۔ تو the most profound revolution، یعنی جو حقیر انقلاب جو برپا کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، تو ظاہر بات ہے ان کا جو منہج ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، اور اس میں کیا چینجز ریکوائرڈ ہیں آج کل کے دور میں وہ بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ انقلاب میں، اور جو ویسے یہ تمام جو سٹیپس ہیں فطری سٹیپس بھی ہیں، یعنی کوئی بھی اگر آپ تاریخ ہے اس کا اگر اس کا انالیسس کریں گے تو وہ بھی انہی سٹیپس کو لے کر ہی آگے بڑھ سکتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اسی پاتھ کو فالو کیا جو کہ ایک نیچرل پروسیس بنتا ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ایک انقلابی نظریہ ہو، ایک ریولوشنری آئیڈیالوجی ہو جو کہ اس بات کو پورٹرے کرے کہ جو بھی اجتماعی سطح پہ وہ گوشہ ہے اس میں تبدیلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا نظریہ جو کہ تیشہ بن کے گرے، جیسے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کہتے تھے، موجودہ نظام کے اوپر۔ تو انقلابی ایک نظریہ ہونا چاہیے، ریولوشنری آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، اور اس کی دعوت ہمیں دینی۔ تو اب ڈیفینیٹلی وہ نظریہ جو ہے ہمارے پاس اگر ہم دیکھیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریولوشنری آئیڈیالوجی پیش کی اور جس پہ ہمیں بھی چلنا ہے وہ ہے نظریہ توحید، ٹھیک ہے، اور نظریہ توحید کی پھر جو ہے وہ سمجھ لیں کہ مینیفیسٹیشن جو کہ نظام سے متعلق ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بات کر لی ہے اس پہ کہ دین کا ہماری تصور کیا ہے، اس کے اندر ہم نے وہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی سطح پر کیسے دین کے اصول جو ہیں وہ کار فرما ہوتے ہیں ان کو ہم نے اچھی طریقے سے دیکھ لیا ہوا ہے۔ تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ دنیا میں جو ہے یہ بات طے ہے کہ سوورینٹی بلانگس ٹو دا پیپل یا پھر ٹو دا مونارک، یعنی یا تو عوام کے پاس جو ہے حاکمیت ہے یا پھر جو ہے بادشاہ کے پاس ہے یا اس کے خاندان کے پاس ہے۔ لیکن اسلام کا تصور کیا ہے کہ کسی کے پاس حاکمیت نہیں ہے، حاکمیت تو صرف اللہ کی ہے، ہمارے پاس صرف خلافت ہے۔ اس طریقے سے بات تھی اکنامک سسٹم کے حوالے سے کہ ملکیت کس کی ہوگی، سرمایہ جو جنریٹ ہو رہا ہے معاشرے میں اس کا مالک کون ہوگا، یا پھر جو ایسٹس ہیں سوسائٹی کے اندر جو اثاثہ جات ہیں ان کا مالک کون ہوگا۔ تو یہاں پہ تو اس حوالے سے ایک اختلاف ہے کہ جی چاہے آیا فرد کے پاس زیادہ ملکیت ہونی چاہیے یا پھر ریاست کے پاس زیادہ ملکیت ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، امانت آپ ملکیت تو ساری کی ساری میری ہے، آپ کے پاس اگر ہے تو صرف امانت ہے، اور ظاہری بات ہے امانت تو جو ہے اس مالک کی مرضی کے مطابق ہی استعمال کی جا سکتی ہے، اس کی مرضی سے ماورا ہو کر تو نہیں آپ کر سکتے ایسا۔ اس طریقے سے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل سسٹم میں بھی جو سوشل ویلیوز ہیں اسلام کی، وہ عبادت ہے، عدل ہے، مساوات ہے، لیکن اس کے اندر مساوات متعدد نہیں ہے۔ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ توحید کا نظریہ جیسے کہ وہ اس کی مختلف ایسپیکٹس ہمارے سامنے آتے ہیں، تو ہم نے وہاں پہ بھی دیکھا تھا کہ کس طریقے سے دین کا جو ہماری تصور ہے وہ نظریہ توحید سے لنکڈ ہے۔ تو وہ لیکچر دیکھ لیں اگر آپ نے وہ اٹینڈ نہیں کیا۔ تو یہ نظریہ ہے جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور مختلف انداز میں پیش کیا۔ اس کے لیے جو بتایا گیا ہے کہ آپ جو بھی مختلف جو ہیں طریقہ کار وہ اپنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے حکمت کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، آپ نے اچھی نصیحت کے ساتھ بھی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، ادعو الی ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے واز کرنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے کرنا ہے، حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اگر مجادلہ کرنا بھی پڑے تو وہ بھی آسان طریقے سے کرنا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہیں ہم دیکھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم تھا کہ یا ایھا المدثر، چادر اوڑھنے والے یا چادر اوڑھ کے بیٹھے رہنے والے، قم فانذر، اب کھڑا ہو اور ڈرانا شروع کر، وربک فکبر، اور رب کو بڑا کر، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے یہ انسٹرکشنز آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے، اور اب آپ کا کام، آپ کے جو ہے کار رسالت جو آپ کے کندھے پہ ڈالی گئی تھی یہ ذمہ داری، اس کی ادائیگی کا وقت اب آ گیا ہے، اور رب کو بڑا کیجیے۔ یہاں رب بڑا نہیں ہے،
यहाँ پر تو कैसर और किसरा पढ़े हैं या फिर कुरैश पढ़े हैं, रब को बड़ा कीजिए। और या एक और जगह पे आया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल खोल कर पहुंचा दे जो कुछ भी आपके रब की तरफ से आया। तो ये हम पहले देख चुके हैं कि दावत तबलीग के हवाले से क्या तकाजे हैं इसके। तो अगर हम देखें कि जनरली कोई भी बंदा खड़ा होगा इनकलाब बर्पा करने के लिए, तो उसको भी यही स्टेप, उसके लिए भी पहला स्टेप यही होगा कि जो नजरिया अगर कम्युनिस्ट खड़ा होता है तो उसके लिए यही पहला स्टेप है कि जो कम्युनिज्म का नजरिया है उसको वो फैलाना शुरू करे, उसकी दावत है। ठीक है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है इसी बात को फॉलो किया कि पहले इस नजरिए की दावत दी और हर सतह पर दावत दी, हर जो भी जरिया था अवेलेबल उसको इस्तेमाल करते हुए दावत। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद हम आगे आते हैं, दूसरा स्टेप क्या है कि जो मुत्तफिक हो रहे हैं यानी आपकी दावत को कबूल कर रहे हैं उनको मुनज़्ज़म करना है। तो मुत्तफिक होने वालों की तंजीम, ये दूसरा स्टेप है, ये भी नेचुरल स्टेप है। कम्युनिस्ट भी अगर ये चाहता है कि इनकलाब बर्पा हो, तो अगर पहला स्टेप उसका अपने कम्युनिज्म के नजरिए को फैलाना है तो दूसरा स्टेप यही होगा कि जो लोग मुनज़्ज़म हो, जो लोग कबूल कर रहे हैं इस नजरिए को, उनको मुनज़्ज़म किया जाए एक इज्तिमाइयत के अंदर। और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इज्तिमाइयत के बगैर ये तब्दीली नहीं आ सकती। ये जो है एक नेचुरल तकाजा है अगर आप इनकलाब बर्पा करना चाहते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये बात वाज़ेह होती है कि आपने भी ऐसा किया, और खासतौर पर समोतात के हवाले से बार बार इसका जिक्र कुरान में आता है कि वकालू समेना व आताना ग़ुफ़रानक का रब्बना व इलैकल मसीह। सहाबा की तरफ से ये बात आई और क्या उठे वो सब कि हमने सुना और अताअत की, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं हमारे रब, और तेरी ही तरफ लौट कर आना है। या फिर सूरह माइदा में आता है कि वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम व मीसाक़हुल्लज़ी वसक़कुम बिह इज़ क़ुल्तुम समेना व अताना। और याद करो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर जो हुआ तुम्हारे, और अहद उसका जो तुमने ठहराया था, वो अहद क्या था कि जब तुमने ये कहा था कि हमने सुना और हमने अताअत की। ठीक है, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह अलीम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला सीनों की बातों को भी जानता है। या फिर सूरह तगाबुन में आता है कि फत्तकुल्लाह मस्ततातुम वस्माउ व अतीउ व अनफिकू खैरल लिअनफुसिकुम। तो वैसे समोतात के वाले से बार बार जिक्र आता है। तो ये उन्होंने अहद भी किया था, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बेसिकली वो अहद था, अहद समोतात, जिसका जिक्र बार बार कुरान के अंदर आया है। तो जो भी लोग भी सहाबा कराम इसको कबूल करते थे रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुनज़्ज़म कर रहे थे अपनी क़यादत के तहत। ठीक है, और जो भी स्ट्रगल है मक्की जिंदगी में अगर आप देखें तो वो एक मुनज़्ज़म स्ट्रगल ही है, यानी इसमें कोई शक नहीं है। वो वैसी गैर मुनज़्ज़म स्ट्रगल नहीं थी, बल्कि एक मुनज़्ज़म स्ट्रगल थी, और बाकायदा उसके अंदर जो है रैंक एंड फाइल मौजूद था, इसमें कोई शक की बात नहीं। उसके बाद जो लोग मुनज़्ज़म हो जाएंगे या मुनज़्ज़म हो रहे होंगे, एक इज्तिमाइयत जो है वजूद में आ रही होगी, अब उसमें जो लोग आ रहे हैं नए रिक्रूट्स हैं, उनकी ट्रेनिंग करनी है। डेफिनेटली ये भी एक फितरी एक स्टेप बनता है। कोई भी अगर नजरिया जो है उसको फैला रहा है या उसके ऊपर लोगों को मुनज़्ज़म कर रहा है, अगला स्टेप यही है कि इस नजरिए पर उन लोगों को ट्रेन करे। तो यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी आपको हमें स्टेप नजर आता है कि तंजीम का हिस्सा बनने वालों की भी तरबियत। और इस हवाले से जो उनका जो समझ लें कि मरकज और महवर था वो कुरान मजीद था। कुरान मजीद के जरिए से ही सहाबा कराम की ट्रेनिंग हो रही थी, तरबियत हो रही थी, और ये नजरियाती तरबियत भी थी, और फिर उसके अलावा जो तहरीकी तरबियत भी थी, या जो समझ लें कि इम्प्लीमेंटेशन के वाले से भी तरबियत थी। तो और इसका जिक्र तो सूरह जुमा में भी आया, और उसके और भी मुकामात पर आया है, मल्टीपल टाइम्स में ये बात वाज़ेह की गई है कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। और वही है वल्लज़ी जिसने मबूस किया एक उम्मियों में ही एक यानी उम्मियों के अंदर ही एक रसूल, यानी वो जो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उन्हीं में एक रसूल जो है मबूस किया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया जो है अरब के अंदर, जो उन्हीं में से था यतलू अलैहिम आयातिही, जो आयात की तिलावत करता है उनके ऊपर, वयुज़क्कीहिम, और जो उनका तज़किया करता है, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और उनको किताब यानी शरीयत के अहकामात सिखाता है और हिकमत की बातें सिखाता है। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, और वो इससे पहले यकीनन जो है वो खुली गुमराही में थे। तो ये जो एक पूरा मनहज है इस हवाले से कि तरबियत कैसे आप सल्लम कर रहे थे, और जो है कुरान मजीद को किस तरीके से उन्होंने मरकज बनाया हुआ था, इस हवाले से उसका सारा मामला हमारे सामने इस आयत के तनाजुर में वाज़ेह हो जाता है। तो ये एक फितरी सी बात है कि जो भी इस हवाले से आगे बढ़ेगा तो उसको जो है तरबियत करनी है अब आगे जो लोग आए हैं, ताकि वो भी आगे दाई बन सकें और इस मिशन को कैरी कर सकें।
اب اگلا جو ہے اسٹیپ کیا ہے کہ صبر محض، یعنی کفو ایدیکم، یعنی یہ 3 کام مسلسل اب کرنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. یہ بہت ہی اہم سٹیپ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹرگل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب تک کہ وسائل آپ کے پاس نہیں آ جاتے آپ نے اگلے مراحل کی طرف نہیں جانا ہے. وہ جو اگلے مراحل کیا ہے، اقدام اور تصادم میں اپنی ٹکر لینی ہے ان لوگوں سے. تو یہ معاملہ جو ہے اس وقت تک نہیں ہو جب تک کہ ہمارے پاس وسائل نہ ہوں. اب اس کے بہت سے پھر فوائد ہیں، یعنی پری میچورلی اگر آپ ٹکر لے لیتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے اس میں بڑی فطری سی بات ہے کہ جماعت کا ابتدائی مراحل میں ہی جو کچھ جانے سے بچاؤ ہوتا ہے اس حوالے سے. اگر آپ نہیں کریں گے اس کا خیال تو پھر ابتدائی مراحل میں گزر دی جائے گی جماعت. اور یہ اگین یہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے، یعنی اگر کامونسٹ بھی اگر ذہن میں رکھیں، اگر وہ اپنے نظریے کی بالادستی کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اور انہوں نے ایک جماعت بنائی ہے اور لوگوں کو منظم کر رہے ہیں، تو اگر وہ پری میچورلی جو رجیم ہے اس سے ٹکرا جائیں گے تو کچلے جائیں گے. تو یہ مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے. دوسری بڑی حکمت اس کی یہ ہے کہ حکمران طبقات کی جو ہے مخالفت اور ظلم، اس کے نتیجے میں پھر جماعت کا نتیجہ فروغ پاتا ہے. یعنی حکمران طبقات جو اس حوالے سے اگر ریپریس کریں گے، اگر ظلم کریں گے، تو اس سے ایک یہ فائدہ ہوگا کہ جو یہ لوگ ہیں اپنے ہاتھوں کو انہوں نے روکے ہوا ہے اور مسلسل اپنی جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں، نظریاتی جدوجہد دعوت کو پھیلا رہے ہیں. تو جب بار ان کے اوپر جو یہ ریاستی اداروں کی طرف سے اگر ظلم ہوگا تو یہ بیسیکلی دعوت کی ترویج کا ذریعہ بن جاتا ہے. وہ اس لیے کہ لوگوں کی ہمدردی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے، جو بھی مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. یہ ایک نیچرل سی بات ہے. اور حکمران جو ہیں ان کا اصل چہرہ بھی لوگوں کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ دوسری بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. پھر ہم دیکھتے ہیں کمزور ایمان والے جو ساتھی ہیں ان کی چھانٹی ہوتی ہے. یہ بھی بہت اہم معاملہ ہے. یعنی کوئی بھی جماعت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر مخلصین اور غیر مخلصین کی چھانٹی نہ ہو جائے. تو یہاں پہ وہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب مشکلات ہی مشکلات ہیں اور حکمرانوں کی طرف سے مسلسل جو ہے وہ پرسیکیوشن جاری ہے، تو اب وہی کھڑا ہوگا جو مخلص ہے نظریے کے ساتھ. جو مخلص نہیں ہے یا کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو بھی یہاں سے آپ کے ساتھ نہیں رہے گا. اس طریقے سے وہ لوگ بھی جو ہے جیسے وار لارڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خاص طور پہ اس عرب معاشرے کو ذہن میں رکھیں کہ وہاں پہ تو لڑنا جو ہے وہ تو رواج تھا، وہاں نہ لڑنا ایک عجیب بات تھی، ورنہ لڑنا تو وہاں پہ تو ایک عام سی بات تھی. تو وہاں جو ہے ایسے لوگوں کی بھی چھانٹی ہو گئی جو کہ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں رکھ سکتے اور وائلنٹ ہیں. پری میچورلی اگر وائلنٹ ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے ایسے لوگ اگر ساتھ چلتے ہیں تب بھی نقصان ہے. تو یہ جو ہے یہاں پہ ایک چھانٹی ہو گئی. یہ بھی ایک بڑی بڑی حکمت تھی اسٹیج کی. اور پھر ظاہری بات ہے اللہ کا قانون نصرت جو ہے وہ حرکت میں آتا ہے. یہ بھی اس کے حرکت میں لانے کا واحد ذریعہ ہے. یعنی جب تک کہ چھانٹی نہیں ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اس کا ذکر کیا کہ جب تک کہ مخلصین اور غیر مخلصین کے درمیان چھانٹی نہیں ہو جاتی اللہ کی نصرت بھی نہیں آتی. تو یہ ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر کہ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کفو ایدیکم کی انسٹرکشنز دی تھی. اور اس کا ذکر سورہ بقرہ میں موجود ہے، سورہ نساء میں موجود ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھا رکھو. اب یہاں پہ حکم دیا گیا تھا یعنی مجہول صیغہ استعمال ہوا ہے، اور یہ اس سے مطلب مفسرین نے یہ بات کی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسیکلی حکم تھا اور جسے اللہ تعالیٰ نے پھر انڈورس کیا. واللہ عالم، نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہو، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آرا موجود ہیں کہ ہاتھوں کو بندھا رکھو. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، لیکن جیسے ہی قتال پہ فرض کر دیا گیا اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس طرح لوگوں سے ڈر رہا ہے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہا ہے. وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال، اور کہتے ہیں کہ ہائے ہماری خرابی، یہ قتال ہم پہ کیسے فرض ہو گیا. لولا اخرتنا الی اجل قریب، کو تھوڑا ویٹ ہی کر دے، تھوڑا موقع دے دیا جاتا ہمیں کچھ خاص وقت کے لیے. کل متاع الدنیا قلیل، فرماتے ہیں دنیا کی جو متاع ہے وہ تھوڑی ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقی، آخرت جو ہے وہ متقیوں کے لیے بہت بہتر ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر کوئی ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے. تو یہ بڑی اہم بات ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. وہی بات کہ جو میں نے آپ کے سامنے سمجھایا ہے وہ اسی کو ایلیبریٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ یہ جو مخلصین ہیں اور غیر مخلصین، ان کے درمیان چھانٹی ہونا یہ بہت ضروری ہے، تبھی اللہ کی نصرت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اور یہ بھی اسی سٹیپ میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچیو کیا، اور جو بھی اس حوالے سے کھڑے ہوں گے لوگ ان کو بہرحال اس سٹیپ سے یہ ضرور فائدہ ہوگا. تو یہ بیسیکلی 4 سٹیپس ہیں
جن کو ہم سمرائز کر سکتے ہیں یا سم اپ کر سکتے ہیں تنظیم سازی کے فیز کے تحت. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پہلا فیز ہے جس میں تنظیم سازی کرنی ہے، آپ نے آرگنائزیشن بلڈنگ کرنی ہے، اور اس حوالے سے پھر جو بھی وسائل درکار ہے ان کو اکٹھا کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 جو سٹیپس ہیں، یہ پہلا فیز جسے آپ کہہ لیں تنظیم سازی کا جو فیز ہے، اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ من وان آپ کو اپنا لینا ہے، بلکہ اس میں کبھی بھی کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے آپ آج سے 500 سال 1000 سال پہلے چلے جائیں، یا آج سے 1200 سال بعد کا اگر زمانہ ہوگا، تب بھی اس کے اندر کوئی میجر چینج نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک ہے، جیسے مینز آف کمیونیکیشن چینج ہو گئے ہیں، آج ہم جو ہے انٹرنیٹ کو استعمال کر کے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس وقت جو بھی وسائل درکار تھے، وسائل اویلیبل تھے، ان کو استعمال کیا جا رہا تھا. آج سے 1000 سال بعد کوئی نئے وسائل اگر آ جائیں گے ان کو استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ سٹیپس اوور آل جو ہے مطلب سیم رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو اس کو تو بالکل ویسے ہی ہمیں اپنا لینا ہے. جو بھی اس حوالے سے انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی موجود ترین طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، وہی قرآن کو ہمیں فوکس کرنا ہے، قرآن کے ذریعے سے ہی رفقا کی تربیت کرنی ہے، نظریاتی تربیت بھی کرنی ہے، ان کو جو ہے طریقی تربیت بھی دینی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں اسی طرح ہوں گی. کفو ایدیکم کی سٹیج بھی بالکل ایسی ہی ہوگی. اس کے بعد ایک سٹیپ آ سکتا ہے، ایک سٹیج آتی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو آئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ مطلب ہمارے لیے یہ معاملہ نہ ہو، یہ سٹیج سکپ ہو جائے، اور وہ ہے ہجرت کی سٹیج. اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. وہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کی سٹیج کیا ہے کہ جب آپ کسی رجیم کے خلاف کھڑے ہوئے اور ایک خاص وقت تک آپ کی سٹرگل چلی، تو ریاست کی طرف سے جبر تھا اتنا شدید ہو گیا کہ اب وہ آپ کے جان کے در پہ ہو گئے. تو اس صورت میں پھر یہ انسٹرکشنز ہے دین کی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں. یہ ایک اسٹریٹجیکل ریٹریٹ ہوتی ہے، یعنی آپ جو ہے اپنے آپ کو اور اپنی جو تحریک ہے اس کو بچانے کے لیے پھر ہجرت کرتے ہیں، تاکہ وہ اس طریقے سے کچل نہ جائے، مطلب کچلی نہ جائے. تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ اگر لیکن جان کا خطرہ پڑ جائے، ایسا نہیں ہے کہ مطلب تھوڑی سی مشکل پڑی تو آپ وہاں سے نکل گئے. یہ صرف اس صورت میں جب ڈیتھ سینٹنس آپ کے خلاف ایشو کر دیا جائے یا بالکل اس کے قریب حالات پہنچ جائیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی سب سے پہلے، اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، اور حبشہ کی طرف ہجرت بھی وہی پہلے صحابہ کرام نے کی تھی وہ ہجرت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وہیں پہ رہے مدینہ میں جب تک کہ آپ کے بھی جو ہے وہ جان کو خطرہ نہیں ہوا، ڈیتھ سینٹنس آپ کا ایشو نہیں کر دیا. تو اس کے حوالے سے تو بڑی پھر انسٹرکشن بھی ہیں. سورہ النساء میں آتی ہے، یہ بات آتی ہے کہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض. یہ یعنی بے شک جو ہے جب ایسے لوگ فوت ہوتے ہیں تو ملائکہ ان سے پوچھتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا کہ تم کس حالت میں تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں بڑے مستضعفین تھے، بڑے کمزور تھے. تو ان سے کہا جائے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، فاولئک مأواہم جہنم، تو پھر ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، وساعت مسیرہ، اور بہت ہی بری جگہ ہے. تو بہرحال یہ بڑی سختی ہے اس کے اندر. ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا اس حوالے سے بھی کہا جاتا ہے، بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اب ہجرت کا وہ والا معاملہ تو نہیں ہے جیسے کہ پہلے تھا، یعنی جس طریقے سے اس وقت تو معاملہ یہ تھا نا جس نے ہجرت نہیں کی، اب ظاہری بات ہے وہ اس کے جہنم کی وعید ہے. لیکن بہرحال اس سے ایک ٹیکٹیکلی ہمیں بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب جان کا خطرہ پڑ جائے تو پھر اس وقت آپ کو ہجرت کرنی ہے، اس وہیں پر جو ہے اپنے آپ کو ہلاک ہوتے نہیں چھوڑ دینا ہے. سورہ حج کے اندر آتا ہے والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْخَيْرُ الرَّازِقِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ نے خواب بڑا سراہا ہے ان کو جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، پھر مارے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بہتر رزق عطا کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق عطا کرنے والا ہے. تو اس ایک طرح سے اس کی بڑی تاکید ہے. تو یہ سٹیپ بھی آ سکتا ہے. آپ کسی بھی رجیم کے خلاف کھڑے ہوں گے تو وہ کوئی پیار محبت سے بات تھوڑی کریں گے، آپ کے لیے مشکلات بھی ہو سکتی ہیں، اور ایک ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے خلاف ڈیتھ سینٹنس ایشو ہو جائے. تو اس صورت میں پھر یہ بہتر ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک لازمی عمل ہو جاتا ہے کہ ہم ہجرت کریں اس جگہ سے. اور یہ ہجرت کہاں پہ ہوگی؟ بہرحال جہاں پہ بھی پناہ مل جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو انسٹرکشن دی کہ آپ حبشہ کی طرف چلے جائیں، وہاں پہ پناہ مل گئی ان کو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے موقع دیا اور آپ مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے. تو یہ اس وقت ڈیپینڈ کرے گا، ان سرکمسٹانسز میں ڈیپینڈ کرے گا کہاں پہ آپ جا سکتے ہیں، کون سی امن کی جگہ ہے.
یا ہو سکتا ہے اللہ کے خاص اپنے فضل سے کوئی دارالاسلامی عطا کر دے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. تو یہ ہجرت کی سٹیج ہے, ٹھیک ہے, اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یہ تصور نمبر 3 ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے. یعنی پہلا جو فیز ہے تنظیم سازی کے حوالے سے اس کو ہم نے دیکھ لیا, اور جو اس کے ساتھ ہجرت کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیا.